الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، سورج گرہن جس طرح کہ گزشتہ روز 25 اکتوبر کو سورج گرہن ہوا تھا، سائنسی اور فلکیاتی نقطہ نظر سے سورج کو گرہن اس وقت لگتا ہے کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان میں آ جاتا ہے، اور شرعی نقطہ نظر سے کہ سورج گرہن اللہ کی ذات لگاتے ہیں اپنی قدرت، اپنی عظمت اور اپنے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے، اور اپنے بندوں کے دل میں اپنے خوف کو اور خشیت کو پیدا کرنے کے لیے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بہت سارے لوگوں کے جو ایک اعتقاد اور نظریات تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ جب کوئی بڑا شخص جو ہے فوت ہوتا ہے تو اس وقت سورج کو گرہن لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس وقت وفات ہوئی تھی تو اس دن بھی سورج کو گرہن لگا تھا۔ تو چند لوگوں نے جس وقت باتیں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولحیاتہ، کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، لا یخسفان، یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا۔ تو یہ زمانے جاہلیت کے اعتقادات اور نظریات تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کی۔ لیکن ایک مومن کا یہ عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اس کائنات کا سارا نظام فقط اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اور اس کائنات کے نظام میں اگر کوئی تبدیلی پیش آتی ہے تو وہ بھی فقط اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی تعلیم دی کہ اذا رأیتم ذالک فادعوا، کہ جس وقت تم سورج گرہن یا چاند گرہن دیکھو تو پھر اس وقت کیا ہے، تم نماز پڑھو، اللہ رب العزت کی ذات سے توبہ استغفار کرو، اور حسب وسعت جو ہے وہ تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا بھی یہی عمل تھا کہ جس وقت سورج گرہن لگتا تھا تو آپ نماز پڑھتے تھے، چاند کو گرہن لگتا تھا تو آپ نماز پڑھتے تھے۔ سورج کو گرہن لگے تو اس وقت صلاۃ کسوف ہے، وہ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر ہے کہ باجماعت پڑھیں۔ اور صلاۃ کسوف جو ہوتی ہے یہ لمبی پڑھنی چاہیے، اس میں قرات لمبی ہونی چاہیے، رکوع لمبا ہونا چاہیے، اس میں سجدہ کیا ہے، لمبا ہونا چاہیے۔ اور اگر چاند کو گرہن لگ جائے تو پھر صلاۃ خسوف ہے جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، وہ اکیلے پڑھی جاتی ہے، گھر میں پڑھ لیں یا مسجد میں آ کر پڑھ لیں، اور اللہ کی ذات سے توبہ استغفار کریں، اپنے اعمال سے کیا ہے رجوع کریں، اللہ کی رضا والے اعمال کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ اسی طرح عوام میں کچھ غلط باتیں جو ہیں وہ مشہور کر دی گئی ہیں کہ جس وقت سورج کو گرہن لگا ہو تو پریگننٹ عورتیں جو ہیں وہ باہر نہ آئیں، حاملہ عورتوں جو ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا سورج کی طرف دیکھنے کی وجہ سے آپ کی نظروں پر کیا ہے، نگاہوں پر اثر پڑ سکتا ہے، یا آپ کیا ہے نابینا بھی ہو سکتے ہیں، یا اس وقت کھانا پینا نہیں چاہیے، یا چھری سے کوئی چیز کاٹنی نہیں چاہیے۔ تو یہ عوام میں غلط باتیں مشہور ہیں، شرعاً ان کی ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ سورج کو گرہن لگا ہو تو یہ کام نہ کرنے، ایسی کوئی ممانعت شرعاً موجود نہیں ہے۔ اور آج کل جو لوگوں کا وتیرہ بن چکا ہے کہ جس وقت سورج کو گرہن لگتا ہے تو لوگ اس کو کیا ہے انجوائے کرتے ہیں، چھتوں پر چڑھتے ہیں، تو یہ عمل بھی کیا ہے ٹھیک نہیں ہے۔ سورج کو اور چاند کو جس وقت گرہن لگا ہو تو اس وقت اللہ کی قدرت اور جلال اور عظمت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی ذات اپنے بندوں کے دلوں میں
اپنا خوف ڈر و خشیت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں، تو اس وقت دلوں میں خوف، اللہ کا ڈر اور خشیت پیدا کرنی چاہیے، اللہ کی طرف کیا ہے رجوع کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ کی ذات ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔